پی آئی اے کے متعلق بات کر رہے تھے، اصغر خان صاحب کی آپ نے بات کی تھی، دین پھر رشد ملک صاحب کی طرف جائیں گے کہ پی آئی اے کی حالیہ سچویشن اس وقت کیا ہے؟ پی آئی اے کی تو دیکھیے نا 2004 سے نقصان میں جا رہی تھی اور اس کی وجہ اس کی وجوہات ہے۔ دیکھیے بے نظیر پہلی دفعہ اقتدار میں آئیں، انہوں نے جو جتنے لوگ تھے انہیں بحال کر دیا، 88 میں انہوں نے سب کو بحال کر دیا اور ان کے کروڑوں روپے کے واجبات ادا کی۔ ایک ایک آدمی کو بعض اوقات کروڑوں روپے ملے اور لاکھوں روپے تو ملے، تو ظاہر ادارے کو زیر بار ہونا تھا۔ کس لیے کہ اس کے سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے، ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس پہ نظر رہی ہے۔ اس میں پہلے لیفٹ کی یونینیں تھیں، پھر جماعت اسلامی نے اپنے یونین بنائی اور وہ کامیاب ہو گئی، انہیں بہت بری شکست تھی۔ پھر یہ پھر اسی میں سے جماعت اسلامی کی یونین کے ایک سا یہ جو سینیٹر مشاہد اللہ ہیں، یہ اسی یونین جماعت اسلامی کی یونین میں تھے نا، یہ جا کے نون لیگ سے مل گئے اور انہوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے اور ان کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی بنایا گیا بلدیہ کا، اور پھر انہیں سینیٹر بھی بنایا گیا، وزیر بھی بنایا گیا۔ ان کے بھائی تھے جنہیں نیو یارک بھیجا گیا تھا، جس پہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا پراپرٹی کاروبار شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ روٹ ہی بند ہو گیا۔ وہ سب سے پرانا اور منافع بخش روٹ تھا جس کو مکمل طور پہ بند کر دیا۔ ظاہر ہے بھائی، نیو یارک جو ہے سب سے طویل روٹ ہے اور پاکستانی بہرحال پی اے کو اب بھی ترجیح دیتے ہیں ساری خرابیاں۔ اب بھی میں مسافروں سے ملتا ہوں جو لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں، مطلب ہمارے دوست خالد مسعود خان، وہ کہتے ہیں پہلی ترجیح تو پی آئی اے ہی ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کھانے کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بہرحال کچھ نہ کچھ اپنائیت کا آپ کو احساس ہوتا ہے پی آئی اے میں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی نظر پڑی، انہوں نے اپنی یونین بنا لی۔ 4000 اندازہ ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے، 4000 جی، جو ان میں سے بہت سے اب ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور 2000 پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے، سوری پیپلز پارٹی نے 4000 اور نون لیگ نے 2000 بھرتی کی۔ اب اس میں ہوا کیا کہ یونینوں کی گرفت قائم ہو گئی۔ مجھے یہ یاد ہے کہ بغیر ٹکٹ کے لوگوں کو جہاز میں بٹھا دیتے تھے۔ ابھی بھی سنا تھا کچھ عرصہ پہلے تک یہ سچویشن چل رہی تھی۔ اچھا، مافیاز بن گئیں، یونین کے عہدیدار تو کام کریں گے ہی نہیں، جو ان کے یعنی فیورٹس ہیں وہ بھی نہیں کام کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے ایک کلچر وجود میں آیا کہ جو سیاسی لیڈر، میں نے دیکھا چھوٹی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر بھی ایئرپورٹ پہنچا تو بھاگے ہوا ہے، اس کا بستہ پکڑا، اس کا بیگ پکڑا، اس کو وی آئی پی لاؤنج میں لے گیا، چائے پہ کافی پلائی۔ یہ انہوں نے رابطہ رکھا۔ مافیا اسی طرح کام کرتی ہے، مافیاز بن گئی کہ کوئی سیاسی جماعت اس کو پرائیویٹائز کرنے کی حمایت نہ کرے، چنانچہ اور پھر اتنا عملہ بھرتی ہو گیا کہ دنیا میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے، 100 سے زیادہ آدمی نہیں چاہیے ہوتے، بھائی 450 500 آدمی ایک جہاز پہ ہو گئے۔ اور یہ بھی ہونے لگا کہ آپ گئے ہیں، آپ نے دیکھا سیٹیں خالی، آپ ٹکٹ مانگ رہے تھے، ٹکٹ آپ کو سواری سے ملی اور گئے تو 4 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی عجیب کام نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جو نظم و نسق کے بنیادی اصول ہیں جو کاروبار میں ضروری ہیں کسی بھی چیز میں، ان پہ عمل کیا۔ یعنی خریداری ہو رہی ہے تو خریداری ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اس میں کوئی پیسہ نہیں بنائے گا۔ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ میرٹ پہ ہوں گی۔ کتنی نئی فلائٹیں شروع کی؟ غالباً 47 نئی فلائٹس۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جہاز کا انجن تباہ ہو گیا، یہ بھی کچھ دیر پہلے کسی نے مجھے بتایا، میں نے کسی سورس سے رابطہ کیا، ایک دوست نے بتایا، تو ایک دوسرا جہاز تھا جو تباہ ہو چکا ہے، اس کا انجن ٹھیک تھا، تو فضائیہ کی ایئر فورس کی مدد لے کر وہ انجن اس میں لگا دیا گیا۔ اب کوئی انجن بیکار، جہاز بیکار کھڑا ہوا نہیں ہے، اور منافع میں کتنا مسافر کتنے بڑھ گئے؟ 1.5 لاکھ مسافر بڑھ گئے، اس کے باوجود بڑھ گئے کہ کرایہ زیادہ ہو گئے، پی آئی اے کا کرایہ زیادہ۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ آخری دفعہ میں نے کب جہاز پہ سفر کیا تھا، میں کراچی جاتا ہوں تو آپ کوئٹہ جہاز پہ جاتا ہوں تو مجبوری ہے، میں اب اس کے بعد ٹرین پہ سفر کرنے لگا یا کار پہ سفر کرنے لگا کہ یہ کمفرٹیبل ہے، اس میں آزادی بھی ہے۔ کار میں سفر کرتے آپ کو زیادہ آزادی کا احساس ہوتا ہے، آپ کہیں بھی رک سکتے ہیں، اور ٹرین بہت کمفرٹیبل ہے اور تقریباً اتنے ہی وقت میں پہنچا دیتی ہے۔ ایئرپورٹ تو شہر سے باہر بنا دی اتنی دور کہ آپ کو 1.25 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ نے بھی بتا رہے تھے لاسٹ ٹائم سفر کیا، میں نے مطلب سفر کرنا چھوڑ دیا، اس کے یہ کرائے اتنے بڑھ گئے، اس کے باوجود 1.5 لاکھ مسافروں کا اضافہ ہوا۔ یہ بہت بڑا اور 2 فگرز ہیں جو ابھی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا سینٹ کو،
کہ ان بدترین حالات میں پرافٹ میں 43% کا اضافہ ہوا. ہمارا خیال تھا 41% ہوا ہے. 43% اضافہ ہوا. اور مراد کوئی نہیں لی. یہ جو نئے لوگ آئے انہوں نے کوئی مراد نہیں لی. مثلا وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر سکتے تھے, کلب کلاس میں سفر, وہ اکانومی کلاس میں سفر کریں. انہوں نے بہترین رہائشیں نہیں لی, بہترین گاڑیاں نہیں لی. مگر میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے عدالت کے فیصلے پہ تو ہم تبصرہ بالکل نہیں کر سکتے, ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن جو ہم اوورآل سچویشن ہے اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیے عدالت جو کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں, بعض اوقات قانون سے انحراف کیا جاتا ہے, جو بھی وجہ تھی جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ سر آنکھوں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ حقائق کیا ہیں. حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے پی آئی اے کو پٹڑی پہ چڑھا دیا, ارشد ملک صاحب نے, یہ ٹھیک ہونے لگی. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو یہ خسارے سے نکل جاتی, اور جب یہ خسارے سے نکل جاتی آخری حل اس کا پرائیویٹائزیشن ہی ہے. جو مرضی آپ کر لیں. میری اسد عمر صاحب سے اس پر کئی بار بحث ہوئی, آج بھی میں یہ کہتا ہوں, وہ جو اکانومی کی آپ بات کر رہی تھی نا, پرائیویٹائز کریں. یہ 500 ارب سے لے کے 1000 ارب روپے سالانہ کے جو نقصان اسے جان چھوڑے. لیکن ہارون صاحب حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے. خاص طور پہ یہ 50s 60s کا 70s کا معاشرہ نہیں ہے. اس پہ 30-40 سال گزر چکے ہیں, سوشل فیبرک خراب ہو چکا ہے. یہ مافیاز کا وہ کرتے کیا تھے, جو لوگ یونین کے عہدیدار تھے وہ کرتے کیا تھے, جب بھی اصلاحات ہونے لگتی تھی الکوہل سے لے کے موبائل فون تک کی تو سمگلنگ کرتے تھے. کتنے ایسے واقعات ہوئے, کتنے ایسے لوگ پکڑے گئے, کتنی بار جرمانے, کتنے. کوئی آدمی یہ جو بیرون ملک جاتے تھے, میں اس کو مانیٹر کرتا رہا ہوں, تو یہ پی آئی کی مرضی کے بغیر تو نہیں جاتے تھے. جو لوگ جاتے تھے جعلی پاسپورٹوں پہ, اس پہ ایف آئی امیگریشن والوں کا حصہ تو ہوتا تھا, پی آئی اے کا بھی حصہ ہوتا تھا. وہ رقم مقرر تھی, اتنے 1000 روپے. ایک زمانے مجھے یاد ہے 20,000 روپے پی آئی اے والے وصول کرتے تھے. جب مافیا کے آپ حوالے کر دیں گے, جب یونین اتنی طاقتور, یونین ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, بارگیننگ کے لیے ہونی چاہیے, مگر اگر وہ مافیا بن جائے اور اسے حکمران سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل ہو یا اپوزیشن پارٹی کی حمایت حاصل ہو, وہ مافیا ہے. پھر تو وہ مافیا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ مافیا کا راستہ روک دیا, ڈسپلن نافذ کر دیا, اور یہی کرنا پڑے گا, اس کے سوا. اچھا ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, یہ ایک اعتراض کیا جا رہا تھا کہ جی یہ اس کا ایئر لائن کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ. مجھے زبانیں یاد نہیں, چونکہ یاد نہیں رہ سکتے تھے, اس میں نام بہت سارے ہیں. تو میں یہ کچھ چیزیں نوٹ کی تھی, تو میں لکھ کے لایا ہوں. جی سر. ورجن ایئر لائن کے مالک رچرڈ برانسن کبھی یونیورسٹی گئے ہی نہیں, یعنی کہ کوالیفیکیشن کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. وہ جو ایپٹیچیوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, کیا وہ صلاحیت ہے. شیخ احمد جو امارات ایئر لائن کے چیئرمین ہیں, نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہے. یہاں پہ آسٹریلیا کی قومی ایئر لائن کانٹس ہی غالباً کے سی ای او کے پاس فزکس کی بیچلر ڈگری ہے. امریکن ایئر لائن کے سی ای او ڈگ پارکر نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہی نہیں کی. اور ایک بڑی زبردست چیز ہے ہارون صاحب, جو فیکٹس میرے سامنے آئے ارشد ملک صاحب سے متعلق, 17 سالوں کا جو ایک بوجھ تھا قومی خزانے کے اوپر, 38 ارب روپے کا نقصان تھا پی آئی اے کا. 1 سال ہوا ہے, 2018 نومبر سے آئے ہیں ارشد ملک صاحب, 2019 نومبر تک کی اگر بات کروں تو صرف 17 سالوں کے نقصان جو ہے وہ 1 سال میں انہوں نے آدھا کر دیا, یعنی 17 ارب رہ گیا نقصان. جناب والا آڈٹ ہی نہیں ہوتا تھا. دنیا کا کوئی ایسا ادارہ ہے جس کا آڈٹ ہی نہ ہوتا ہو, اس کا انہوں نے آڈٹ کرایا. انہوں نے جو اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے. انہوں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا. تو پہلے کیوں نہ کر سکے, پہلے کیوں نہ کر سکے. آپ کو یاد ہے کہ ایک وہ سروس شروع کی تھی, کیا اس کو کہتے تھے, رائل سروس, کیا اس کا نام, میرے مائنڈ سے نکل گیا. وہ مریم صاحبہ نے بڑے ٹویٹ اس کے اوپر کیے تھے. وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اور وہ اس واقعے کا ہوا کیا, اس واقعے کا ہوا یہ کہ اس میں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا سری لنکا سے, اور چند مہینے کے بعد اس کو بند کرنا پڑا. اس لیے کہ یا تو آپ میرٹ افادات ملحوظ رکھتے ہیں, اپنے لوگوں کو oblige کرتے ہیں, یا آپ ادارے کا مفاد ملحوظ رکھتے ہیں. آپ نمبر 1 پرائرٹی کے لیے کام کرتے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ بہت سخت آدمی تھے. وہ کس چیز میں بہت سخت ہے؟ جس کسی نے مسلمانوں کے مفاد سے بے اتنائی برتی اور خود غرضی کا مظاہرہ کیا, رضا ربانی کے والد عطا ربانی نے لکھا, یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے.
کہ دو بنگالی لیڈروں نے انہیں زج کیا تھا، قائد اعظم خاموش رہتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے، لیکن وقت آتا تھا تو جتلا دیتے تھے۔ ایک واقعہ تو انہوں نے یہ لکھا کہ فضل حق جنہوں نے 46 کے الیکشن میں بڑی مخالفت کی تھی، حالانکہ انہیں معاف کر دیا گیا تھا، وہ کاریڈور میں کھڑے تھے، قائد اعظم دفتر سے نکلے، وہ اتنا جھکے کہ دوہرے ہو گئے، قائد اعظم نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور سیدھے چلتے گئے۔ دوسرا واقعہ لکھا ہے، انہوں نے سہروردی کو طلب کیا، سہروردی اچھے پولیٹیشین تھے اور ان کا معاملہ وہ فضل حق جیسا نہیں تھا، سہروردی کو طلب کیا تو وہ اس طرح تیزی سے گئے کہ اچکن کے پورے بٹن بھی بند نہ کر سکے۔ جس آدمی کی کوئی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے نا، وہ باقی دنیا کی سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ قائد اعظم کو 3 بار کھانے کی میز پہ بلایا جاتا تھا، پہلے کہا جاتا تھا کہ 1 بجے تشریف لائیں، کھانا لگ گیا، وہ کہتے تھے کہ اچھا میں آتا ہوں، پھر 5 منٹ لیٹ ہو جاتے تھے، پھر آتے کھانا لگا دیا ہے، پھر وہ کہتے شروع کرے میں آ رہا ہوں، تو 10 منٹ کھانا بھی وہ لیٹ کر دیتے۔ اور ایسے بہت واقعات ہیں کہ وہ اتنا تھک گئے کہ کپڑے نہیں بدل سکے، ایک بار انہیں بوٹوں سمیت سوتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ایک رانا لیاقت علی نے لکھا ہے، ایک محترم فاطمہ جناب، یعنی کہ اپنی ترجیحات کو طے کرنا آپ کی فرسٹ ترجیح کیا ہے؟ یہ سرکاری جو ایئر مارشل نور خان کرتے تھے، جو ایئر مارشل اصغر خان صاحب آج دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کتنی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی۔ یہ برائلر چکن وہ لے کے آئے تھے پاکستان میں، اس کا مجھے پہلی دفعہ میں کراچی گیا 66 میں، تو مجھے اس کا پتہ چلا کہ پی آئی اے نے یہاں ایک مرغی خانہ بنا ہے۔ مرغی خانہ کی پی آئی اے کو مرغی خانہ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے قومی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، پاکستان کی عزت میں اضافہ کر رہی تھی، جس طرح کبھی ہماری کرکٹ ٹیم ہمارے لیے دنیا میں عزت میں اضافے کا باعث تھی، جیسے کبھی جہانگیر نے 10 سال دنیا کے چیمپئن رہ کر پاکستان کی عزت میں اضافہ۔ نمبر 1 پرائرٹی ہوتی ہے، اور جہانگیر کو کیا کہا گیا تھا کہ تمہاری ٹانگیں کمزور ہے، تم کھیل ہی نہیں سکتے۔ اور ایسی تمام چیزیں ہارون صاحب جب ایک مقصد ہوتا ہے نا، اگر تو لیڈروں کا مقصد یہ ہے، سیاسی پارٹیوں کا، یہ وزیر اعظم کا، کہ اسے اپنی ایگو فیڈ کرنی ہے، اپنی انا کو گنے کا رس پلانا ہے اور اپنے لوگوں کو oblige کرنا ہے، تو ملک نہیں ٹھیک چلتا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو ہارون صاحب طے کرنا پڑتا ہے، اور یہی کام ارشد ملک صاحب نے بھی کیا کہ انہوں نے اپنی ترجیحات کو طے کیا، نظم و ضبط کیا۔ جب انہیں ہٹایا گیا پورے ملک کو صدمہ ہوا۔ میں پھر کہتا ہوں، ہم عدالت کے فیصلے پہ قطعاً اعتراض نہیں کرتے، مگر ان کے کریڈٹ میں جو چیز آتی ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ کریڈٹ میں جو چیز ہے وہ تاریخ کا حصہ بنے گی۔ چلیے اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یقینی طور پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے کہ آخر سعودی عرب مسئلہ کشمیر سے متعلق اجلاس بلانے سے اس وقت گریزاں کیوں ہیں۔ چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، کیا معاملہ ایسا کہ کشمیر معاملے کے اوپر جو ہے اجلاس طلب نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان کی طرف سے بار بار مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، آخر گریزہ کیوں ہے سعودی عرب؟ دیکھیے اس کی چھوٹی چھوٹی وجوہات تو بہت ساری ہیں، مثلا انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، مگر واٹ اباؤٹ پاکستان؟ میں عرض کرتا ہوں وہ اپنا یعنی چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں فریق نظر نہ آئے۔ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کسی جگہ مندر بنایا گیا، کہیں اس کو بڑا تمغہ دیا گیا، اور انڈیا نے وہاں کام بھی بہت کیا ہے، لیکن اب ایک تازہ وجہ وجود میں آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ عالم اسلام کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ سعودی عرب کو ہمیشہ اپنے دیکھیں حجاز مقدم مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مالی حالات ان کے بہت اچھے تھے، وہ ہر کہیں مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، ہر کہیں ان کے حق میں لابیز موجود تھیں، اور وہ صرف لابیز ان کے مکتب فکر کی نہیں تھی، دوسری لابیز بھی تھی، انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی پاکستان پہ، خاص طور پہ 50-55 برس انہوں نے انویسٹمنٹ کی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس وقت بھی میں نے رپورٹ کیا تھا، وہ اس کے زیادہ اس وقت کوئی ہائی لائٹ نہیں ہوا۔